ان کی میجارٹی انبیاء کی جو ہے انہوں نے تنگی میں گزاری ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں جن کی اکثریت ہے وہ تنگ حال لوگوں کی ہے، ان کے واسطے جو ہے وہ ان کی زندگی نمونہ اور ایگزامپل بن سکے. ورنہ تو مالداری کہتے ہیں کہ بس ہم ہی نبوت والے ہیں. تو یہاں اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ ان تسألوہم اجرا، کیا تو آپ ان سے کچھ اجرت کا سوال کرتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ سے یہ دبے ہوئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے جس کو انہوں نے لکھ رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی؟ فاصبر لحکم ربک، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ تو صبر کرتے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں صبر کے تلقین کرنے کے معنی یہ ہے کہ صبر آپ کرتے ہی رہیں. کبھی کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہوگا، مفسرین کہتے بھی ہیں کہ صاحب ان کی اگر کایا پلٹ ہو جائے، ان کو عقل آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے تو یہ درست ہو جائیں گے، کل کے ہوتے آج ہو جائیں. ہر کام کرنے والے کی جذبہ یہی تو ہوتا ہے. کوئی بھی آپ دنیا میں کام کرنے کھڑے ہوں، کون چاہے گا کہ نہیں آج کا کام کل اور 2-4 دن میں ہو؟ تو کہے گا 4 دن کے بجائے آج ہی ہو جائے. یہ انسان کی فطرت ہے. وکان الانسان عجولا، انسان ہے جلد باز. تو جلدی جو کسی رزلٹ اور نتیجہ نکلنا، فرق یہ ہے کہ جلد بازی اچھے کام میں اچھی ہوتی ہے، برے کام میں بری ہوتی ہے. ہم لوگ عام طور پر دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے وہاں مقام مدح میں نہیں فرمایا، تعریف کے مقام میں نہیں، بلکہ کمزوری بتائی گئی. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس فطرت انسانی سے تو الگ نہیں ہیں. ان کے بھی دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں بگڑے ہوئے لوگ جلدی سنور جائیں. اللہ کو تو قدرت ہے، اللہ ان کے دل میں کیوں نہیں ڈال دیتا؟ یہ خیال پیدا ہوتا. فرمایا صبر کریں اپنے رب کے حکم کا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کے جیسے مت کام کریں. کون ہے مچھلی والے بھائی؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام. کہ کیا ہوا؟ جلدی کر گئے. اس جلدی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو پھنسنے والے تھے وہ بچ گیا اور جو بچنے والے تھے وہ پھنس گئے. یہ ہو گیا. اس لیے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں مچھلی والے کی طرف سے، ایسا نہ کریں. اذ نادا وہو مغزوم، جس وقت اس نے پکارا تھا اس حالت میں کہ وہ غصے میں مبتلا تھا. کون؟ یونس علیہ السلام. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت مہربانی اس کو نہ پہنچتی، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اس حالت میں کہ وہ دھتکارا ہوا. یہ نبی کے لیے کہا جا رہا ہے، سمجھے نہیں؟ پھینک دیتے ہم اس کو، لیکن اس کے رب کی مہربانی جو ہے وہ متوجہ ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ رب اصل تو یوں نہیں کہا کیونکہ وہ شرمندہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے دعائیں مانگی اس واسطے بچ گئے، یوں نہیں فرمایا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو دعا مانگی لیکن مہربانی تو پھر بھی اللہ کی ہوگی، دعا قبول کریں. اس لیے اللہ نے مہربانی فرمائی، ورنہ تو چٹیل میدان میں ان کو پھینک دیا جاتا دھتکاری بھی حالت میں. تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر اللہ کی مہربانی ہو. بھائی دیکھیے ایک بات سنیے، بچہ جو ہے ماں کے لیے تکلیف دہ کوئی کام کر رہا ہو، ماں نے تھپڑ مار دیا، غصے میں آ گئے، بچہ پھر ماں ہی کو لپٹ رہا. لپٹتا ہے کہ نہیں لپٹتا؟ یہ کہیں اور چلا جائے، تو نے ماری، اب میں نہیں آتا تیرے پاس، یہ نہیں کرے گا بچہ ماں کے پاس جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جانے کی جگہ تو یہی ہے. اس نے مارا تو اور پیار کرے تو جانا تو یہی ہے، اور تو کوئی اس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی دوسری گود کہ وہاں جا کر بیٹھ جائے. یہ جو یقین ہے بچے کا، تو جس ماں نے غصے میں مارا وہی ماں اسے پیار بھی کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس ماں کا پیار کرنا آپ کیا کہیں گے؟ ماں کی شفقت، ماں کی محبت. یہ کوئی فلسفہ تھوڑی ہے، یہ کوئی کیا نام ہے وہ تھوڑی ہے کہ سائنس اور کیا پالیٹکس، وہ تھوڑی ہے. یہ ماں کی شفقت ہے، محبت ہے. ٹھیک اسی طرح سے کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف دوڑا چلا جائے، اللہ کی نعمت اور مہربانی جو ہے وہ اس کا استقبال کرتی ہے.
تو اس لیے یہاں فرمایا کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتی، اس کو نہ لے لیتی، یہ لفظ صحیح ہوگا ترجمے کا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کو نہ لے لیتی تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا دھتکاری ہوئی حالت میں. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو نیکوکاروں میں برقرار رکھا. یعنی مطلب اس سے یہ بات لوگوں نے سمجھی ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نکل کر اور جب ان کی حالت درست ہو گئی تو پھر بھی نبوت کی یونس علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے اسی نبوت پر ان کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا اب جا کر پھر تم لوگوں کو دعوت دو، ان کی اصلاح کا کام کرو، حالانکہ وہ قوم جو ہے وہ مستحق عذاب ہو چکی تھی. تو یہ اللہ نے ان کو پھر اسی اچھے کام میں اور اچھے یوں کہیے کہ اس منصب پر ان کو قائم فرما دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ کافر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے گرا ہی دیں گے آپ کو جب یہ الذکر کو سنتے ہیں. کتنے عجیب قرآن پاک کے الفاظ کا انتخاب ہے. جب یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں اس وقت تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ آنکھوں سے آپ کو بالکل گرا ہی دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہیں. قرآن نے اس کا جواب کیا دیا؟ وما هو الا ذکر للعالمین. جس بات کی وجہ سے آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت کی بات تھی. تو دیوانہ کون ہوا؟ جس نے اس بات کو نہ سمجھا. وہ دیوانہ تھوڑی ہوا جو یہ بات پیش کر رہا ہے جبکہ یہ نصیحت کی بات ہے. تو جس بات کی وجہ سے دیوانہ کر رہے ہیں وہی بات آپ کے یگانہ کہیں گے فرزانہ ہونے کی دلیل ہے یہ جو قرآن ہے. اس لیے فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین. کتنی دیر ہے بھائی؟ 6 ساعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. صدق اللہ العظیم. جیسے پچھلی سورت میں مضمون آیا قیامت کا، اس میں تو بس ایک یوں کہیے کہ بات تو شروع ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا سے. نون والقلم وما یسطرون قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا تھا اور یہ کہ یہ نہ دیوانے ہیں یہ نہ پاگل ہیں. یہاں سے بات کو شروع کیا تھا. بیچ میں قیامت کی بات آئی. یہ بے وقوفی کی باتیں جو کر رہے ہیں دراصل یہ قیامت سے غافل ہونے کی وجہ سے. اگر قیامت کا ان کو احساس ہوتا اور وہاں کی تکلیفوں کا خیال ہوتا تو یہ منہ سے اول فول نہ بکتے. بات یہ ہوئی. اب اس کے بعد اس میں محض ایک اشارہ تھا. یہ پوری کی پوری صورت وہاں کے احوال کے بارے میں. اور دیکھیے آپ ابتدا سورہ نون کی کیا میں نے بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. اس صورت میں مضمون اس سے الٹا ہے. تو وہاں آپ کی نبوت سے بات کو شروع کیا گیا، بیچ میں قیامت کی بات آئی اور آخر میں قرآن پاک کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے کا پر بات کو ختم کر دیا گیا. یعنی ابتدا اور انتہا ایک ہو گئی. یہاں اس صورت میں قیامت سے بات کو شروع کیا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر. یہ ایک ترتیب اس طرح سے ہو جاتی ہے اور ربط ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو بات فرمائی الحاق کا، الحاق کا اصل میں کہیں گے اس بات کو جس کا ہونا یقینی ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک اور کوئی شبہ اس کے ہونے میں نہ ہو، اس کو کہیں گے الحاق کا. اس لیے یہاں یہ وہی لفظ ہیں فرماتے ہیں کہ الحاق کا وہ ہونے والی چیز کیا ہے. وہ ہونے والی چیز وما ادراک ما الحاق کا، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کیا ہے ہونے والی چیز. بار بار یہ کیوں کہا؟ اس کی اہمیت کو بتلانے کے بعد. جب آپ کوئی بڑے تعجب کی بات کہتے ہوں اور بڑے جس بات کے آپ وزن اس میں ڈالنا چاہتے ہو، کہنے میں تمہیں سنا کیا کہہ رہا ہوں، میں سمجھے بھی ہو تم نے کان کھولیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ سب کیوں کہا جاتا ہے اس طرح سے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی غفلت نہ برتے.
اس بات کو اس طرح سمجھ لی جس طرح اس کو سمجھنا چاہیے. تو بار بار اس طرح سے کہتے ہیں. یہاں بھی وہی انداز اختیار کیا کہ جس چیز پر تم لوگ جو ہے یہ اول فال بک رہے ہو وہ تو ہونے والی چیز ہے. تم بجائے اس کے کہ اس بحث میں پڑھتے نہیں صاحب ہاں صاحب نہیں صاحب ہاں صاحب، تم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہولناک چیز جب ہوگی تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا. اس کی فکر کرنے کی بجائے تم اس بحث میں پڑ گئے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی لیے میں نے اس کی مثال یاد ہوگا کبھی میں نے دی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہوئی ہو، آپ جہاں رہتے ہیں اس کے قریب، تو آپ یوں کریں گے کہ اس کی آگ بجھانے میں مدد کریں تاکہ وہ آگ آپ تک نہ پہنچے اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یا ساری دنیا کے فلسفیوں کو اکٹھا کر کے یوں بٹھائیں گے پہلے یوں دیکھ لے کہ یہ آگ جو ہے یہ میرے گھر تک پہنچ بھی سکتی کہ نہیں پہنچ سکتی کسی طرح سے، ذرا مجھے حساب لگا کے بتا دو. جو آدمی یہ حرکت کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا، تو یہ کام میں لگ رہا ہے وہ آگ پہنچ بھی جائے گی. جیسے وہ ایک لالا کا قصہ آپ نے سنا، ایک لالا جی تو ہر وقت دو چار اور دو چھ والی بات. تو ایک کہیں جا رہے تھے بیل گاڑی میں بیٹھے ہوئے، بیل گاڑا کہیے کہ بیل گاڑی کہیے، اسے اپنے گھر والوں کو کنبے کو لے کے کہیں شادی بارات میں جا رہے ہیں، بیچ میں آ گئی ندی. اب سوال یہ تھا کہ ندی میں گاڑی ڈالیں تو دیکھنا یہ کہ پانی کتنا ہے. اگر اس میں اپنی گاڑی ڈالیں تو چلے جائیں گے کہ نہیں چلے جائیں گے، یہاں سے بیچ میں ڈوب جائیں. تو اب پریشان. تو لالا نے کہا ٹھہر جاؤ. ایک لکڑی لایا، کنارے پہ گاڑ کے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اچھا یہ اتنا انچ اتنا فٹ ہے، اور اس کے بعد اس نے حساب لگایا کہ چوڑائی اس کی اتنی ہے. تو اس نے فوراً اپنی لال کتاب نکال کے پینسل لے کے اس نے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اسے کیلکولیشن جو اس کے کیے. تو اس کے بعد کہنے لگا ڈال دو گاڑی، بالکل نہیں ڈوبے گی. وہ گاڑی ڈال دی. لالا جی کہہ رہے اب بیچ میں جو گئی تو غصے سے پوری گاڑی اندر. اب یہ کھڑے انہوں نے جو دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو اب پھر انہوں نے اپنی وہ کتاب نکالی کہ میں نے حساب میں تو گڑبڑ نہیں کی، وہ حساب تو صحیح ہے جس کو لیکھا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں لیکھا جوں گا تو کنبا ڈوبا کیوں. تو یہ کیا ہوا. اس بے وقوف کو یہ پتا نہیں کہ بھئی تو نے جو حساب لگایا ہے سیدھا سیدھا لگایا، بیچ میں اگر کہیں گڑا ہو تو اس کا حساب کون لگائے گا. تو یہ اس بے وقوف کی حالت ہوگی کہ جو اس بحث میں پڑے کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اے بے وقوف تو اس کی فکر کر کہ اگر قیامت ہوئی تو تیرا حشر کیا ہوگا. یہ ہے وہ چیز. اس لیے کہا گیا الحاق، ہونے والی چیز ہے. کیا ہے وہ ہونے والی چیز، تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہے وہ ہونے والی چیز. آگے جو بات فرمائی وہ یہ کہ دیکھو اس کے اثر ماننے اور نہ ماننے کا انسان کی زندگیوں پہ پڑتا ہے. عادات اور اخلاق جو ہیں انسان کے، وہ اس پر رنگ آتا ہے قیامت کے ماننے اور نہ ماننے کا. کیوں جی کسی اسٹوڈنٹ سے آپ کہیے ارے میاں امتحان اس سال کے سارے معاف ہو لیے، آج اس سال کوئی امتحان ہونے والا ہے ہی نہیں، پھر دیکھوں کتنے پڑھتے ہیں. ہاں جی وہی پڑھے گا. اسی واسطے اب کیا دیکھتے ہیں آپ، ہر ہفتے امتحان کرنے کے یہ بہترین نظام تعلیم ہے. کیونکہ امتحان کی تلوار جب مسلط رہے گی اس کے اوپر وہ پڑھتا ہی رہے گا. یہ صحیح بات ہے. ورنہ ہمارے ہاں وہ جو ہندوستان اور پاکستان میں سال میں 3 امتحان ہوتے، پڑھے سوتے رہتے 3 مہینے، جب وہ امتحان کی رات آئی تھی اٹھ گئے. تو یہی کرتے آئے نا. تو اب ہفتے ہوتا ہے. یہاں جو لوگ مانیں گے قیامت آئے گی، حساب و کتاب کرنا دینا ہوگا، ان کے اخلاق اور طرح کے ہوں گے بنسبت اس کے جو نہ مانے. تو جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ ان کے اعمال بگڑے، ان کے اخلاق بگڑے. جب اخلاق اور اعمال بگڑ گئے تو دنیا میں جو ہے فساد پھیل گیا. اللہ میاں نے اپنی زمین کو ان سے پاک کر دیا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے اس کھڑکھڑان دینے والی چیز کو. وہ القاریہ کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات، القاریہ کا مطلب کیا ہوا. میرے یوں اچانک وہ چیز آ جائے کہ جس سے آدمی جو ہے وہ سہم جائے. ایک ایسی ٹکر ہو جائے اچانک، اس سے جو آواز نکلے گی کہ جو دوسرے کو سہما دے، اس کو کہتے ہیں القاریہ. تو فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس کھڑکھڑا دینے والی اس حقیقت کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا. تو کیا ہوا اس کے لیے آگے بات آ رہی ہے. چلیے تعالیٰ
647 सूरह अल-हक़ आयत नंबर 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िय्या वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिय्या सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन वसमानियत अय्यामिन हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया वजाअ फ़िरऔन वमन क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिलख़ातिअह फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबियह इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारियह लिनजअलहा लकुम तज़किरतन वतअियहा उज़ुनुन वाइयह फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदह वहुमिलतिल अर्दु वल्जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदह फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहियह वल्मलकु अला अर्जाइहा वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानियह यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़ियह फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह फ़हुव फ़ी ईशतिन रादियह फ़ी जन्नतिन आलियह क़ुतूफ़ुहा दानियह कुलू वश्रबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालियह वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह वलम अद्रि मा हिसाबियह या लैतहा कानतिल क़ादियह
ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. صدق اللہ العظیم. تو بات چل رہی تھی قیامت کی کہ قیامت تو ہونی ہے، مگر یہ ہوا کہ پچھلی قوموں میں جنہوں نے جھٹلایا اس قیامت کو، ان کو ہلاکت سے دوچار ہونا پڑا. ان 2 قوموں کا ذکر ہے اس لیے کہ یہ عرب کی قومیں ہیں. یہ اسی واسطے ان کو عرب العرباء کہتے تھے، پیور عرب، کوئی ان میں ملاوٹ آمیزش نہیں تھی. یہ ہیں قوم سمود اور قوم عاد، پیور عرب لوگ. ان کا ذکر کیا ان عربوں کے سامنے. قریش بھی اپنے آپ کو چونکہ عرب سمجھتے ہیں اور پیور، تو لہذا ان 2 قوموں کا ذکر ہوا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. جہاں تک سمود کا تعلق ہے وہ ایک زبردست ہولناک تباہی سے وہ ہلاک کیے گئے. طاغیہ، طغا یطغی کے معنی اصل میں کوئی چیز جب حد سے آگے بڑھ جائے وہ ہے، اسی لیے سرکشی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسا سرکش کب بولتے ہیں؟ وہ کنٹرول سے باہر ہو، قابو نہ آ سکے، یہ ہے. تو وہ جو عذاب تھا وہ کنٹرول میں نہیں آ سکتا تھا کسی کے، ایسا عذاب تھا وہ. یہ ہے مطلب طاغیہ کا. اب سورہ ہود میں اس کو الصیحہ بھی کہا گیا اور دوسری جگہ اس کو الرجفہ بھی کہا گیا. صیحہ کا مطلب آواز، ایسی آواز کہ جو کانوں کو ناگوار لگتی ہے، وہ ہے صیحہ، چیخ، چنگھاڑ. اور رجفہ کہتے ہیں جو جھٹکے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عذاب کچھ کمبائنڈ قسم کا تھا. اس میں آوازیں تھیں ہولناک، اس میں ارتھ کویک تھا، اور اس میں خدا جانے اور کیا کیا تھا. حاصل یہ ہوا کہ یہ ایک ایسے عذاب کی صورت تھی کہ جو کنٹرول میں نہیں تھا. سمود اس سے ہلاک ہو گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. جہاں تک عاد کا تعلق ہے وہ ایک تیز اور گرم آندھی سے ہلاک کیے گئے جو ان پر مسلط رہی 7 راتیں اور 8 دن تک، حسوماً، جو ستیہ ناس کر دینے والی تھی. ایسی تھی وہ جو اب یہاں تو جو ہے 5 منٹ کی نہیں برداشت ہوتی، یہاں بستیاں الٹ جاتی ہیں، لیکن وہاں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلا ہوگا تو کچھ بچا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. آپ دیکھیں قوم کو اس میں تو ایسے اوندھے پڑے تھے جیسے کھجور کاٹی ہوئی جو ہے اس کے تنے گر جاتے ہیں، تہس نہس ہو گیا. یہی ہے حسوماً کا مطلب، تہس نہس کر دینے والی. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. پھر کیا آپ ان میں سے کوئی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ سب کا بیج مارا گیا. قوم عاد، قوم ثمود سب تباہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دراصل جس کو میں نے پچھلی دفعہ بات اس پہ آ کے رک گئی تھی کہ اصل میں آخرت کو نہ ماننے کے نتیجے میں جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی
انسان پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس میں اخلاقی خرابیاں جب پیدا ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کا احساس نکل جاتا ہے، حقوق کے ادا کرنے کے جذبے کے برعکس ظلم اور زیادتیاں جو ہیں وہ مزاج بن جاتا ہے، تو امن کہاں سے رہے گا؟ تو امن کی جگہ فساد ہے۔ اب زمین میں فساد جو ہے وہ تو ایک چلے گا تو کب تک چلے گا؟ اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ تو چاہے وہ تباہی اپنے ہاتھوں سے آئے، یعنی اپنے ہاتھوں کا مطلب کیا ہوا؟ اسباب کے درجے میں معلوم ہوگا بھائی خود ہی جو کنواں کھودا تھا خود ہی اس میں گر گئے، یہ تو ہوا اپنے ہاتھوں سے کہ میں نے کہا۔ لیکن اور یہ پھر یہ کہ براہ راست جو ہے آسمان سے آ جائے، زمین ہل جائے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی صورت ہو، لیکن جب دنیا میں فساد، زمین میں فساد پھیل جاتا ہے کسی جگہ، وہ زیادہ دن تو نہیں ٹھہرنے والا۔ یہ زمین کا نظام یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قومیں کہ جب ان میں آخرت نہ ماننا، آخرت کا نہ ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ فکر نہیں ہے، ان کے عمل سے، ان کے طریقہ کار سے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی آخرت کا احساس موجود ہے، فساد آنا لازمی ہے۔ فساد جب آئے گا تو تباہی آنی لازمی ہے۔ اب اللہ کا نظام تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہاں تو سنچریاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ قوموں کی زندگی میں نے کئی دفعہ بتلایا، ایک ہوتا ہے فرد کا معاملہ، فرد کی زندگی، ایک انڈیویجول، اس کے نزدیک تو ساری عمر اس کی 50-60 سال ہی ہے، تو اس میں تو اونچ اور نیچ جو ہے وہ 2-3 سال کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ زندگی ساری اس کی تو 50-60 سال کی ہے۔ قوموں کا معاملہ جو ہے ان سے مختلف ہوتا ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں 50 سال تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے، 100 سال، سنچری۔ اسی واسطے حدیث میں جو فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، اللہ سبحانہ و تعالی ہر سنچری پہ، یا 100 سال پر، سنچری کا لفظ غلط، ہر 100 سال پر اللہ ایک شخص اٹھاتے رہیں گے اس امت میں جو اس امت کے لیے اس کے دین کو نیا کرتے رہیں گے۔ 100 سال تو 100 سال میں کیا ہوا کہ ایک قوم کے اندر ایک بگاڑ آ گیا، اور وہ بگاڑ ایک حد تک پہنچ چکا، اب اس پر روک لگنی چاہیے، پھر ان کو لوٹا کر اس جگہ پر کھڑا کر دینا چاہیے کہ جہاں سے یہ چلے تھے اور بگاڑ جہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر 100 سال لگیں گے بگڑنے میں، پھر ان کو لے جا کر اس جگہ کھڑا کر دینا چاہیے کہ جہاں سے ان کا بگاڑ شروع ہوا تھا۔ تو 100 سال جو ہیں یہ کسی قوم کے واسطے تو یوں کہ یہ بگڑنے کے لیے، فرد کے واسطے تو 100 سال میں تو وہ رہے گا بھی نہیں، اس کی بھی اولاد مر لگی۔ اس لیے یہ بات کہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب فلانی قوم کے اندر تو بڑا فساد ہے، دین اور اسلام اور شریعت کی روش میں اس کی تعلیمات وہ تو خوب دندناتے پھر رہے، میں کب تک؟ لیکن یہ تو تاریخ جو بتاتی وہی بتاتی قومیں جو ہیں اپنے فساد کے ساتھ کبھی نہیں رہا کرتی۔ پوری دنیا کی عمر، قوموں کی عمر سے بھی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے ساتھ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی 1000 سال میں ایک مرتبہ کرے تو بھی کچھ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں جو حدیث معراج ہے اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے براق پر سوار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا راستے میں ملی، اس نے پکارا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ چلیں توجہ نہ دیں۔ پھر آگے چلے تو ایک بڈھا تھا، اس نے بھی پکارا تو آپ نے دیکھنا چاہا ہوگا، حضرت جبریل نے کہا خیال نہ کریں، توجہ نہ کریں، آپ چلیں آگے چل کر کے جبریل نے کہا کہ وہ جو عورت ملی تھی وہ دنیا تھی، اور اب دنیا کی عمر اتنی رہ گئی جتنی اس عورت کی عمر ہے، بڈھی ہے، بڈھی کتنے دن چلے گی میاں، تو دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے۔ وہ جو بڈھا ملا تھا وہ شیطان تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ دونوں پر آپ توجہ نہ کریں۔ آگے چلے تو کچھ اور حضرات ملے تو انہوں نے السلام علیکم کہا، تو جبریل نے کہا آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام، تو آپ نے جواب دیا تو جبریل نے فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا جو ہے، حضرت جبریل تو کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی عمر رہ گئی اس کی، لیکن ظاہر ہے 1400 سال تو گزر ہی چکے،
لیکن یہ پوری، جس طرح میں نے کہا، فرد کے مقابلے میں قوم کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، قوم کے مقابلے میں کسی پوری دنیا کی عمر، لیکن وہ اللہ کے اپنے نظام کے لحاظ سے وہ ایسا ہی ہے کہ بھئی وہ بعض لمیٹڈ ہے اور مختصر ہے. تو ہے یہی کہ فساد جب آتا ہے تو تباہی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے لازمی ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون بھی آیا اور اس سے پہلے جو ہیں اور قومیں بھی آئیں، اور وہ جو اوندھی ہونے والی بستیاں تھیں وہ بھی کیا آئیں کا مطلب لائیں ترجمہ کیجیے. اور لایا فرعون اور اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں، اور اوندھی ہونے والی بستیاں جو ہیں وہ خطائیں انہوں نے خطا کی. تو اوندھی ہونے والی بستیاں کون سی تھیں؟ قوم لوط، جن بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا. اس کو متفقہ کہتے ہیں کسی چیز کو، جیسے برتن ہے اس کو آپ الٹا یوں کر دیں، یہ ہے متفق. یعنی مطلب کیا ہوا، اس کے منہ کے بل آپ نے ادھر رکھ دیا تاکہ یہ چھپ جائے اس کا منہ. چھپانے کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ اوپر سے کوئی چیز ڈھانک دیں، اور ایک یہ کو الٹ کر یوں رکھ دیں جیسے خالی برتن کو رکھتے ہیں. یہ ہے متفق. تو اس لیے کہا گیا وہ اوندھی ہونے والی بستیاں جو تھیں خطائیں کی انہوں نے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، سو ان کو پکڑا ایک زبردست پکڑ نے. یہ ہے ان کو پکڑا خوب زبردست پکڑ جو تھی ان سب قوموں کو وہ اس کی پکڑ میں آئے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، وہ ہم ہی تو تھے کہ جب پانی جو ہے وہ خوب، دیکھیں یہاں بھی لفظ طغا لائے ہیں. دیکھیں میں نے طاغیہ کے لیے کہا، یہاں لفظ ہے طغا. جب پانی خوب چڑھ گیا تو کشتی کے اندر ہم ہی نے تو تم کو سوار کیا تھا. وہ پانی خوب چڑھ گیا کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ بھئی پانی چڑھ جائے، کہیں بچ جائیے آپ. کسی مکان کے اوپر چڑھ گئے، درخت پہ چڑھ گئے، کسی پہاڑی پر چڑھ گئے، چلو بھائی بچ گئے. لیکن یہ جو طوفان آیا تھا اس نے تو چھوڑا نہیں کسی چیز کو. تو اسی واسطے تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو تھا کیا ہوا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت مل. اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے میں بچ جاؤں گا. یہ پہاڑ کی اونچائی جو ہے مجھے پانی سے بچا لے گی. یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے اس حکم سے سوائے اس کے جس پر اللہ مہربان ہو جائے. کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا، اور عذاب آیا ہی کافروں کے لیے، کیسے بچے گا یہ؟ تو وہ تو ان کا فرمانے کا حاصل یہ تھا کہ توبہ کر لیا بی بی اور میرے ساتھ مل جا. یہاں ایک نقطہ اور بتاتا چلوں، اگرچہ اس جگہ سے متعلق نہیں لیکن ذہن میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ عام دستور تو اللہ کا یہی ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت کی توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی جب عذاب آ چکا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بھی تو اونچا ہے، اس لیے جس حالت میں اور دوسروں کی توبہ قبول نہ ہو، نبی کے برکت سے اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی اس حالت میں بھی توبہ مانگ لے تو اللہ قبول فرما سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے. ایک تو یہی نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ. اگر یہ بات ہوتی کہ اب اس کی توبہ قبول ہونے کا وقت ختم ہو چکا، دروازہ بند ہو چکا، تو نوح علیہ السلام بلاتے کہیں کو اس کو. دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو طالب جو ہیں وہ مرض الوفات میں ہیں، سمجھ میں آیا، اور اب سب کو معلوم ہے کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، سکرات میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرما رہے ہیں، چچا جان وہ بات کہہ لیجئے اس وقت اور مجھے موقع دیجئے کہ میں اللہ سے آپ کے لیے پھر میں بات کر سکوں. مطلب کیا ہوا کہ اور لوگوں کے واسطے تو بے شک جب یہ حالت آ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند، مگر میرے لیے پھر بھی کچھ گنجائش نکل آئے گی، مجھے امید ہے.
تو آپ وہ لفظ کہہ دیجیے. اس لیے میں نے کہا کہ انبیاء کا رتبہ بلند ہے، ان کے لیے ان کے رتبے کی بلندی کی وجہ سے ان کی سفارش کو اللہ قبول فرما سکتے ہیں، لیکن عام دستور یہی ہے. تو یہ جو تھا پانی، یہ بڑا سرکش، آؤٹ آف کنٹرول تھا، اس لیے طغا کا لفظ رہا. جب